سوال ہوتا ہے نا، یہ خدا کا بڑا قیمتی احسان ہوتا ہے. یعنی یہ سوال بھی رزق ہے. ایک صاحب گزرے ہیں ہماری تاریخ میں جن کا نام ہے علامہ اقبال، تو یہ سب واقف ہی ہوں. ان کا ایک شعر ذہن میں آ گیا تو میں وہ سنا کے پھر آگے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. یعنی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بستی سے شعوری طور پر کچھ بیزاری یا کچھ کنارہ کشی کی کوشش کی ہے جہاں رزق کا تصور صرف مال اور کھانے پینے تک محدود ہے. وہ مجھے خواجہ عبدالحق صاحب سے آج صبح تھوڑی سی ملاقات ہوئی، 2-4 باتیں ہوئی، تو مجھے ان سے ایک خوشی بھی ہوئی مل کر، ایک محبت بھی میرے دل میں ان کے لیے پیدا ہوئی. اللہ ان کے لیے آسانی کرے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم علم کی صورت میں جو صدقہ یا علم کی صورت میں جو تحفہ انسانوں کو مل سکتا ہے وہ یہ قیمتی چیز ہے. مطلب آپ رزق کی ایک شکل علم بھی ہوتی ہے، اور انسان کی جس طرح ایک ضرورت یعنی غربت کی ایک شکل مال کی غربت تو ایک چیز ہے نا، پیسے کی غربت، لیکن علم کی غربت ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ اس غربت کا ہمارا ازالہ فرمائے، ہمیں وہ والی غربت ہماری دور کرے جو علم کی کمی سے ہو رہی ہے. دیکھیں ایک اور بات بھی سمجھیے، سوال کا سب سے بڑا مصرف جواب کا وصول نہیں ہوتا. سوال کا سب سے بڑا مصرف غور و فکر اور تدبر کے دروازے کو کھولنا ہوتا ہے. یعنی سوالوں کے بارے میں اگر آپ کا یا میرا پرسیپشن یہ بن جائے نا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے اس کا جواب دو، بعض سوالوں کے جوابات فوراً نہیں ملتے. بعض سوالوں کے جوابات اس کے لیے تحمل چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے مشاہدے کی ایک یعنی تجربہ اور مشاہدہ. وہ سوال کسی اور شکل میں ملتے ہیں، وہ مشاہدے سے اور تجربے سے سمجھ میں آتے ہیں. لیکن سوال کے نتیجے میں جو غور و فکر، تدبر، جسے ہم پونڈرنگ کہتے ہیں، ریفلیکشن کہتے ہیں، ڈیپ تھنکنگ کہتے ہیں، اس کا جو امکان پیدا ہوتا ہے نا، انسان کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا ہے نا کہ سوالوں کو یعنی ایک تو استاد کی ہاتھوں سے سوالوں کی ناقدری ہو رہی ہے، اور سوال کے اوپر وہ یعنی سوال کو سراہنے کی لیاقت معلمین میں یا ٹیچرز میں ایک تو اس کی کمی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. یا تعلیمی اداروں میں ٹالرنس فار کویسچننگ جو ہے وہ ہماری ذرا کم ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے سوالوں کی ناقدری کر رہا ہے، وہ اپنے سوالوں کو محفوظ نہیں کر رہا. مجھ سے کسی انسٹیٹیوشن میں ایک دفعہ میں کوئی پروگرام کر رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کہ ہم بچوں کے لیے نوٹ بکس بنواتے ہیں تو ہم نے ایسے کیا، وہ اپنی تفصیلات بتا رہے تھے. تو میری رائے انہوں نے پوچھی اور میں نے اس میں یہ عرض کیا کہ میری نظر میں کسی بچے کے لیے جو اسکول جاتا ہے، اگر کسی نوٹ بک کی جسٹیفیکیشن میری نگاہ میں بنتی ہے تو اس کا نام ہے کویسچنز نوٹ بک، جسے ہم کویسچنز بینک کہہ سکتے ہیں. اس بچے سے کہا جائے کہ بیٹا تم اپنے سوالات اس میں لکھا کرو، ان کو محفوظ کیا کرو، اور اپنے سوالات لوگوں کو بتایا کرو. میرے ذہن میں آج کل یہ سوال ہے، اس نیت سے نہیں کہ لازماً تم اس کا جواب بھی حاصل کرو، اس نیت سے کہ سوالات ہیں، سوالات شیئر کرو. تو اللہ ہمیں سوال اٹھانے کی اور سوال کرنے کی اور سوالوں کو سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی توفیق